تو قرآن جب لکھا گیا اس کو 1400 سال ہو گئے. آج کے تاریخ میں یدی لیگلی اڈاپشن کرنا وہ بچے کے لیے اور وہ انسان کے لیے جو اڈاپٹ کرنا چاہتا ہے دونوں کے لیے یدی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے تو اس میں کوئی بدلاؤ, اس میں کوئی چینج, اس میں کوئی سدھار نہیں ہو سکتا. بھائی صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ 1400 سال گزر چکے ہیں, ابھی اگر لیگل اڈاپشن بچے کا فائدہ ہوتا ہے تو قرآن میں تبدیلی آ سکتی ہے نہیں, لیکن میرے حساب سے فائدہ نہیں ہوتا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھگوان جانتا ہے کیا چیز انسان کے لیے فائدہ مند ہے کیا نہیں. اور یہ کتاب قرآن مجید بھگوان کی خدا کی آخری نازل کی گئی کتاب ہے جس میں کوئی بھی کانٹرڈکشن نہیں ہے. ہم ہمارے سوچ سے سوچتے ہیں کہ یہ شراب کیوں حرام ہے, ابھی تو کئی فائدے ہیں, مجھے ٹھنڈی لگتی ہے تو شراب پی سکتا ہوں میں, یہ ہماری سوچ ہے. لیکن جب ہمیں اور ڈیٹیل معلوم پڑتا ہے شراب کے بارے میں وہ زیادہ نقصان دہ ہے. تو اسی طریقے سے لیگل اڈاپشن سے فائدہ نہیں ہوتا ہے, زیادہ نقصان ہوتا ہے. جب اللہ نے یہ کہا کہ جتنے بھی یتیم لوگ ہیں ان کو دیکھو, ان کو پیار دو, وہ تو جائز کہا گیا ہے نا. یہ نام کی کیا پرابلم ہے, نام سے کیا آپ کی محبت کم ہونے والی ہے؟ تو پرابلم آپ میں, قرآن میں نہیں ہے. آپ سمجھ رہے, اسلام میں آپ کا درجہ بڑھتا ہے کہ بھلے یہ میرا بیٹا نہیں, میں ان کو پیسے دے رہا ہوں, میں اس کو پیار کر رہا ہوں, اس میں پرابلم کیا ہے؟ کیونکہ دے کین بی ادر پرابلم, دے کین بی جینیٹک پرابلم. اینڈ فردر مور میں میرے بیوی سے نا انصافی کروں گا. اگر میرے اولاد نہیں ہے اور میں کوئی لڑکے کو گود لیتا ہوں تو میں نا انصافی کرتا ہوں میرے بیوی کے ساتھ, اس کی جائیداد آدھی ہو جاتی ہے, ہوتی ہے کیا نہیں؟ میں نا انصافی کر رہا ہوں میری والدہ کے ساتھ, میری والدہ کی جائیداد بھی آدھی ہو جاتی ہے. تو اس کے اندر کسی سے نا انصافی نہ ہو, اسی لیے اللہ نے کہا ہے پیار دو, محبت دو. لیکن آج کے لوگ زیادہ مانتے بناوٹ میں, دکھاوے کے لیے. تو اب دکھاوے کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو پرابلم ہے. تو اسلام میں دکھاوے کے لیے نہیں کرنا چاہیے, اللہ کے لیے کرنا چاہیے. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. بھائی صاحب ابھی یہ ناانصافی ہو جائے گی, پھر ذاکر نائک صاحب سمجھا رہے ہیں ناانصافی کے بارے میں. اگر ہم بہنوں کو موقع نہ دیں تو یہ ناانصافی ہوگی. Dialogue. Discussion. Debate. Rebuttal. Conclusion. Eliminate misconceptions about religion. Get enlightened. Witness Dr. Zakir Naik in a battle of words in Crossfire. ہر اتوار رات 8:30 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر کوئی مسلمان کسی درخت کا پودا لگاتا ہے اور اس درخت سے کوئی انسان یا جانور کھاتا ہے تو لگانے والے کے لیے صدقہ ہوتا ہے. صحیح بخاری جلد نمبر 8 کتاب الادب حدیث نمبر 6012. فہم کے ساتھ میں جو لوگ ہی قرآن پڑھتے ہیں وہ اپنی زندگی و آخرت کو سنوارتے ہیں. جو شخص بھی قرآن سے جڑ جائے گا وہ عظیم ہو جائے گا اللہ کی نگاہوں. تفسیر, معنی, ترجمہ. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن حکیم کا ترجمہ بھی ہماری اپنی زبان میں سمجھنے کی کوشش کی. قرآن کا صحیح فہم کہ اللہ رب العالمین ہم سے کیا چاہتا ہے, میرے رب نے مجھے کیا حکم دیا. ضروری ہے قرآنی آیات کی سمجھ, اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اس کے پیغام کو انسانیت تک پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ مستحکم ہو ایمان. یہ قرآن ایمان کو بڑھاتا ہے اور انسان جتنا اللہ کی نعمتوں پر, نشانیوں پر, قدرتوں پر غور کرتا ہے اتنا اس کا ایمان بڑھتا ہے. شجاع الدین شیخ کے ساتھ جانتے ہیں فہم قرآن. اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر. میں بہن سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ سوال کریں. I am Dr. Geeta Kadam.
I have a question regarding test tube baby. A lady is having ovarian failure, so did test tube baby. Is it haram or halal? Actually, I had an argument with one of my friend and she said it is haram. If it is haram, so what that lady can do for having a kid? Please explain me. मैंने सवाल पूछा है जो डॉक्टर है और कहती है कि अगर एक औरत को ओवेरियन फेलियर है और वो टेस्ट ट्यूब बेबी से बच्चे को जन्म देती है तो जायज़ है क्या नहीं. जितने भी मेडिकल ज़रिए है बच्चे पैदा करने के, मिसाल के तौर पे इन वेट्रो फर्टिलाइजेशन, टेस्ट ट्यूब बेबी, जितने भी तरीके हैं उसमें दो टाइप के तरीके. एक होता है होमोजीनियस, एक होता है हेट्रोजीनियस. होमोजीनियस मतलब कि जो ओवम है, बैदा है, वो होता है बीवी का और स्पर्म है, मनी है शोहर का. इसे कहते हैं होमोजीनियस. हेट्रोजीनियस में क्या होता है, आप स्पर्म लेते स्पर्म बैंक में से, इसके अंदर जो शोहर नहीं है उसकी मनी लेते, तो ये हराम है. तो अगर कोई भी मेडिकल साइंस का तरीका है लेकिन वो होमोजीनियस है, अगर बैदा है बीवी का, ओवम है बीवी का, और अगर सीमेन, अगर मनी है शोहर की, तो जायज़ है. लेकिन अगर स्पर्म बैंक में से आप लेते हैं, दूसरे कोई आदमी का लेते हैं, ये हराम है. तो जितने भी मेडिकल तरीके हैं, अगर होमोजीनियस है इसमें कोई एतराज़ नहीं है, हेट्रोजीनियस है तो हराम है. होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन सिस्टर.